بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جناب پین راوت نے بھارتی انگریزی چینل WION کی اینکر پالکی شرما کو انٹرویو میں ایک بار پھر پاکستان کو دبے لفظوں میں دھمکیاں دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ پین راوت کا بھارتی فوج میں اس نئے اختراع کردہ عہدے پر رہنا صرف اس لیے ممکن ہے کہ یہ بڑا کٹر RSS کی ذہنیت والا جرنیل ہے، اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ہاتھ کرے، لیکن چھتر کھانے کے بعد فروری والا جو مارکا تھا یہ بڑا ذلت کے ساتھ فوج سے نکلا، پر اس نے فوج کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اس نے یہ BJP کا ایک طرح سے سمجھیے ممبر ہے، جس طرح وہ اجیت ڈوال ہے اسی طرح کا یہ بندہ ہے۔ تو اس کی یہ نہ کوئی عجیب ہی نئی جو طرح وہ نکال لیتا ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے چین کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے جنرل پین راوت نے کہا کہ مشرقی لداخ میں بینگونگ جھیل سیکٹر میں کچھ ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے، جبکہ باقی سیکٹرز میں بد اعتمادی کی وجہ سے یہ معاملہ سست ہے۔ پین راوت کے مطابق بھارتی کمانڈرز ڈس انگیجمنٹ چاہتے ہیں، اور بھارت کو زمین کے علاوہ سائبر، الیکٹرانک، انفارمیشن اور ہائیبریڈ محاذ پر بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ چین کے حوالے سے بھارت کی جو پالیسی ہے، اور اس میں زیادہ تر عنصر جو غالب ہمیں دکھائی دیا وہ تو یہی ہے کہ یہ لوگ وقت کو ٹالتے ہیں، کسی طرح یہ بلا ہمارے گلے سے اترے اور ہم انہیں اپنا پاکستان پہ اپنا غصہ اتارنے کا موقع ملے، جو کہ اب ان کے لیے کار دارد ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل پین راوت نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان کو لائن آف کنٹرول پر ہی نہیں بلکہ تمام محاذوں پر فائرنگ بند کرنی ہوگی۔ یہ خاص طور سے سامبا سیکٹر کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں نا، ادھر جسے خط متحرک جنگ کہا جاتا ہے، جہاں پہ انڈیسائیڈڈ بارڈر ہے اور یہاں پر وہ نہیں لگی ہوئی، جس کو اب سیالکوٹ سیکٹر آپ کہتے ہیں، جہاں پہ باربڈ وائر نہیں لگی ہوئی، کیونکہ یہاں پاکستان نے ان کو نہیں لگانے دی تھی، وہ اس لیے کہ یہ متنازع سیکٹر ہے، یہاں پہ ابھی کوئی تعین نہیں ہوا سرحدوں کا، اس لیے اس کو حد متحرک جنگ کہا جاتا ہے۔ پھر انڈیا کے CDS نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سرحدوں پر فائر بند کرے اور بھارتی سرحدوں پر بھارت دشمن عناصر کی ہر قسم کی حمایت ختم کرے، بصورت دیگر بھارتی مسلح افواج پاکستان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک رٹا رٹایا ان کا فکر ہے جو ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب جواب دینے کی نوبت آتی ہے تو وہ پھر انہیں الٹا ایسا جواب ملتا ہے کہ کافی عرصے تک یہ خاموش رہتے ہیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے الزام لگایا کہ پاکستان ڈرونز کے ذریعے بھارت دشمن عناصر کو اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ فرمائیے، یہ پاگل پن ہے، اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اتنے کنجسٹڈ بارڈر پر جہاں ایک انچ پر انڈین فوج موجود ہے، سامنے پاکستانی فوج موجود ہے، بے شک وہ پہاڑی علاقہ ہے، جنگلی علاقہ ہے، لیکن کس طرح آپ ڈرونز کے ذریعے اسلحہ جو ہے وہاں منتقل کر سکتے ہیں؟ ڈرون کے ذریعے حملہ کیا جا سکتا ہے، کسی کو مارا جا سکتا ہے، نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ڈرون کے ذریعے اسلحہ سپلائی کرنے والی منطق جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ پین راوت نے کہا کہ بھارت پاکستان کو جنگ بندی کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ راوت نے انکشاف کیا کہ جنگ بندی کے مطالبے کی وجہ پاکستان میں ہونے والے سول اور فوجی نقصان کا بڑھتا ہوا پریشر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے مطابق پاک افغان سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی پاکستان کی جانب سے فائر بندی کی خواہش کے پیچھے اصل وجہ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے۔ فائر بندی کے لیے پاکستان نے تو کبھی ریکویسٹ کی نہیں، یہ تو آپ نے خود کی ہے، DGMOs کی میٹنگ میں آپ نے خود ریکویسٹ کی، آپ نے فائر بندی کروائی، اور جب تک آپ فائر بندی رکھتے ہیں پاکستان بھی رکھتا ہے، جب آپ اپنی اوقات دکھانے پہ آتے ہیں تو پاکستان بھی جوابی حملہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ کو آپ نے آسان تو کیا نہیں پاکستان پہ۔
اچھا جی، بھارتی سی ڈی ایس نے الزام لگایا کہ پاکستان سرحد پر ہتھیار بھیج رہا ہے جو فائر بندی کے معاہدے کے لیے خطرناک ہے، مگر اگر ایسا ہوتا رہا تو بھارت کو بھی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی۔ جو مرضی ان کا جی چاہے کہہ دیں، یا ہمیشہ خلاف واقعہ بات کرتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں، میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے یہ لوگ ہیں، اتنے شاید دماغ بنتے ہیں یہ چانکیائی سیاست سوائے جھوٹ بولنے کے، غلط پروپیگنڈا کرنے کے، مطلب معاملات کو بگاڑنے کے، اور تو کچھ مجھے تو اس میں نظر آیا نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کے یہ امریکہ کی ہمدردی حاصل کر لیں گے، روس کی کر لیں گے، دنیا کی کر لیں گے، تو یہ تو جاہلانہ بات ہے بالکل۔ اچھا جی، جنرل پین راوت کے اس انٹرویو میں بہت سے اشارے موجود ہیں، مثلا پاکستان اور بھارت صرف کشمیر کے محاذ پر ہی نہیں بلکہ خطے کے کئی محاذوں پر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ یہ تو سیدھی بات ہے، یہ لے کے سکردو سے آپ دیکھیں، سیاچین سے لے کر اور ادھر سیالکوٹ سیکٹر تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ یہ پنگے بازی ہمارے ساتھ نہ کرتے ہوں۔ ایک محاذ افغانستان میں گرم ہے، جہاں بھارتی پالیسی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، اور بھارت کو مجبوراً طالبان سے رابطے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں تاکہ افغانستان پر کی گئی سرمایہ کاری اور اپنے مفاد کو کسی حد تک محفوظ کر سکیں۔ میں اس بڑے دکھ سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی انگریز کی حکمت عملی تھی، پٹھانوں کو خرید لو، پیسے دو اور اپنا کام چلا لو۔ کہتے ہیں کہ یہ جو محاذ جو جہاز افغانستان ہوا تھا، اس نے امریکہ نے یہی پالیسی اپنائی تھی، جہاں پہ اپوننٹ ہوتے تھے، مطلب روس کے حامی ہوتے تھے، ان کو پیسے دے کے تو معاملہ وہ جگہ قبضے میں کر لیتے تھے۔ انڈیا نے سنا ہے بہت بڑی پیشکش کی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، طالبان کو کہ ہم آپ کو اتنے فوری طور پہ اتنی امداد دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ، اور جاری پروجیکٹس کی تفصیل ان کے سامنے رکھی۔ آپ پتہ ہے نا، پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ جتنے بھی علاقے ہیں نا، وہاں بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کی ہے، سڑکیں بنائی ہیں، اسکول بنائے ہیں، کھیتی باڑی شروع کرائی ہے، یہ لگا کے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ شمسی توانائی کے ذریعے۔ لیکن اور کافی حد تک یہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں، ان لوگوں کو ورگلانے میں، ان کو بیسک ہیلتھ پروگرام دیے ہیں انڈیا نے، وہاں انہوں نے خاموشی سے کام بہت کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے، لیکن جو بری نیت سے کیا گیا اچھا کام ہو وہ کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اچھا جی، بھارت افغانستان میں بھارت جو ہے نا جی، وہ افغانستان میں جو بھی کچھ پالیسیاں بنا رہا ہے وہ اب ناکام ہوتی اس لیے دکھائی دے رہی ہے کہ جب امریکہ نے اس کا سر سے 8 سال لیا، امریکہ نہیں بھاگ رہے، یہ تو سارا کچھ وہ امریکہ کے سر پہ کر رہا تھا، تو یہ بیچارے وہاں پہ اب کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جنرل راوت کا یہ جو ہے نا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے اسلحہ بھارت بھیجنے کا الزام میں نے آپ سے کہا کہ بڑا مزاح کا خیز ہے۔ پاکستان اب تک بھارت کے درجنوں کوارڈ کاپٹر گرا چکا ہے، جبکہ بھارتی چیف آف ڈیفنس کوارڈ کاپٹر نہیں بلکہ ڈرونز کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک بھارت تمام قابلیت کے باوجود ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا، جبکہ ڈرونز کوارڈ جو ان کو یہاں پر گرے ہیں وہ تو پاکستان آپ نے دیکھا ہی ہے، پاکستان کو سب کچھ دکھا دیتا ہے پوری دنیا کو۔ 2 ہفتے پہلے بھارتی آرمی چیف نے بھی کچھ ایسے الزام لگائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں اب بھی 18 سے 20 دہشت گردی کے کیمپ موجود ہیں۔ انہوں نے بھی امن کے لیے کچھ ایسی ہی شرائط رکھی تھی، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 5 اگست 2019 کے بعد ایک بار پھر بھارت نے بڑی تعداد میں جنوبی اور شمالی کشمیر میں آپ کو پتہ ہے پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ بھیج دی ہیں، اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بھارتی فوج تیزی سے لائن آف کنٹرول پر بنکر بنا رہی ہے، اور سیز فائر سے اب تک 8000 سے زیادہ بنکر بنا چکی ہے۔ یہ بڑے ہاؤٹزر بھی وہاں پر لے کے آئے ہیں جو ان کی بڑی گنیں ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بھارت کشمیر کو مزید تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مودی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، اس لیے وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے ایک بار پھر حالات کشیدہ کر سکتا ہے۔ اس وقت جو امن نظر آ رہا ہے وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ یہ موسم سخت گرمی کا ہے اور پھر برسات شروع ہو جائے گی، جس میں لڑنا بہت ہی مشکل ہے۔ 2 ستمبر تک امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا۔ امریکہ بھی پاکستان سے اڈے نہ دینے کی وجہ سے ناراض ہے، لیکن
ساتھ ساتھ جب تک اس کا مکمل انخلا نہیں ہو جاتا وہ پاکستان کوئی ضرورت کو بھی ناگزیر سمجھتا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں صاحب کہ ستمبر کے بعد کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے بھارتی فوجی کی عادت اس کے لیے زمین ہموار کر رہی ہے، اور یہ جو الٹے سیدھے بیانات دیے جا رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، بھارت کی یہ موڈس آپرنڈی ہے۔ پہلے جھوٹے الزامات لگاتا ہے، اس کے بعد یہ پھر فائر بندی کا سلسلہ کی خلاف ورزیاں شروع کر دیتا ہے، پاکستان کے دیہاتوں پہ، پاکستان کی جو آبادی ہے اس پہ بمباری کرتا ہے، لوگوں کو ٹیررائز کرنے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے بےہودہ حرکتیں کرتا ہے، لیکن یہ پالیسی اب ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔